بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کی مڈل کلاس معاشی دباؤ کا شکار ہے اور دن بدن امریکی مڈل کلاس کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ تاثرات حقائق پر مبنی نہیں بلکہ یہ میڈیا کے ان حلقوں کے خیالات ہیں جو سیاست میں کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ Is the middle class just hanging on by a thread? ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں بدلتے ہوئے رجحانات کا تعین پولز اور ڈیٹا اکٹھا کرنے سے کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ڈیٹا یا پولز کیا کہہ رہے ہیں؟ If we look overall, since World War II, GDP has been growing. روز اکنامک کنسلٹنسی کے اسٹیفن روز کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے آپ کو کامن سینس استعمال کرنا چاہیے۔ اگر دوسری جنگ عظیم سے لے کر اب تک جی ڈی پی میں 240% اضافہ ہوا ہے اور عوام زیادہ سے زیادہ پلازما ٹی ویز اور دوسرے الیکٹرانک آلے خریدنے کی سخت رکھتے ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی مڈل کلاس پر دباؤ ہے؟ And all of the growth has been in managerial and professional jobs. Not surprising. We have more college graduates. They're making relatively more. Therefore, they're in better jobs. They're not in worse jobs. اسٹیفن نے یہ بھی کہا کہ ان کی ریسرچ کے مطابق زیادہ ترقی فنی مہارت رکھنے والی نوکریوں میں ہو رہی ہے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں آج ہمارے پاس زیادہ کالج گریجویٹس موجود ہیں اور وہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں، اور یہ رجحان مڈل کلاس کو اوپر لے جا رہا ہے نہ کہ نیچے۔ Surprise, surprise. If we look around us, especially where we are today, in city after city, there's office towers. In city after city, in the suburbs, there's office towers. How can we argue that the economy is either manufacturing or service when mostly what we see is office towers? بقول اسٹیفن کے اگر ہر چھوٹے بڑے شہر میں آپ کو آفس ٹاورز نظر آ رہے ہیں جہاں مڈل کلاس کام کرتی ہے، تو پھر ان کے حالات کیسے خراب ہو سکتے ہیں؟ The person with an agenda has his choice. If he can choose a year, you can either show that the United States has been doing terrific or it's been going to hell in a handbasket. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے رچرڈ برکاسر نے کہا کہ سیاسی میدان میں لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے سب سے اچھے وقت کو لے کر سب سے برے دور سے موازنہ کریں، جو ایک غلط تاثر دیتا ہے۔ ہمیں ہر دور کے حساب سے سوچنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی سے بچا جا سکے۔ عمران صدیقی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔